الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اس سے پہلے کی آیتوں میں کچھ جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ یہ لوگ اپنے کرتوت بد کے نتیجے میں جہنم سے دوچار کیے جائیں گے. بلکہ اس سے پہلے یہ باتیں بھی آئی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم و جابر حکمراں جس کی اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کی اور ان کو نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب کر دیا. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ فرعون کی لاش کو بحفاظت رکھا گیا ہے اور صبح و شام اسے جہنم کا عذاب دیا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن قرآن مقدس کے بیان کے مطابق صبح و شام فرعون کو اور فرعونیوں کو عذاب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں. بڑے سے مراد کسی کی سرداری ہوتی ہے جنہیں سردار کے طور پر مانا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں. عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے سردار جو کرتا ہے ان کے ماتحتی اختیار کرنے والے لوگ وہی کرتے ہیں. اب کل قیامت میں دونوں قسم کے لوگ جہنم میں پہنچیں گے. تو جو ماتحت ہیں، جو پیچھے چلنے والے ہیں، اپنے سرداروں سے کہیں گے کچھ تو رحم کیجئے اور اللہ کی اس عذاب میں سے کچھ تو کمی کر دیجئے. تو سردار کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکلے گی کہ یہاں امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، سردار اور ماتحت کی کوئی تمیز نہیں ہے، تم بھی جہنم میں ہو اور ہم بھی جہنم میں ہیں. ہم تمہارا ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے، تمہارے عذاب میں تخفیف نہیں کر سکتے. پھر سب مل کر داروغہ جہنم مالک سے درخواست کریں گے کہ اپنے رب سے آپ کہیے کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کچھ کمی کر دے. وہاں ان کی باتیں سنی نہیں جائیں گی. ایک لمبی مدت کے بعد جواب ملے گا کہ تم سب کے سب یہیں رہو. پھر لوگ جہنم میں رہتے ہوئے بار بار موت کی تمنا کریں گے، کاش کہ مر جاتے. ایک لمبی مدت کے بعد پھر کہا جائے گا ایک موت کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہزاروں موت کو پکار لو تب بھی تمہاری سنوائی نہیں ہوگی. پھر اس کو ذلت و خواری کا مزہ چکھانے کے لیے کہا جائے گا آج بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ تم عذاب میں تخفیف کی درخواست کر رہے ہو، جبکہ دنیا میں تم سے مطالبہ تھا، یہ ہمارے رسول تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہمارا پیغام تمہارے پاس پہنچا رہے تھے،
کچھ معمولی اعمال کرنے کا حکم دے رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں جہنم سے بچ سکتے تھے، جنت میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن دنیا میں اتنا معمولی کام کر نہیں سکے۔ اب آخرت میں اور جہنم میں گرفتار ہونے کے بعد تم بار بار صدا لگاتے ہو، دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، گریہ زاری کرتے ہو، رونا دھونا کرتے ہو، تو سن لو تمہارے رونے دھونے کا اب یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، گویا نومیدی ہی نومیدی ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ نے اپنا ایک اعلان سنایا یا مژدہ و خوشخبری سنائی ہے۔ ہر دور میں اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کی ہے، اور رسول تو بڑی بات ہے، رسول پر ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے انسانوں کی بھی مدد کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن بھی ان کی مدد کرے گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اہل ایمان کی اس دنیا میں مدد کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی رسول کی بھی مدد کرے گا اور اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ دنیا میں مدد کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اللہ کے نبیوں کو پریشان کیا گیا، لیکن اس کا آخری انجام دیکھیں گے کہ اس پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے رتبہ دیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کا درجہ تو بڑھا ہوا ہے۔ جن جن نبیوں کی زبردست مخالفت کی گئی، آخر میں مخالفین کا انجام کیا ہوا، اس سے پہلے ہلکی سی رودات فرعون کی سنائی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، 950 سال سمجھایا، لوگ زبردست مخالفت کرتے رہے، آخری انجام بہتری کے اعتبار سے نوح اور ان کے ماننے والوں کے لیے بہتر ہوا۔ کشتی میں سوار ہوئے اور بچا لیے گئے۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ غرقاب ہو کر ڈبو دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان کی قوموں کا آخری انجام عذاب الہی سے دوچار ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، 13 سالوں تک آپ نے مکہ کی سرزمین پر توحید کی دعوت دی، لوگوں نے زبردست مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ لیکن ابھی 8 سال ہی گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل کرایا، اور وہ سارے کے سارے مجرمین آپ کے سامنے گردن جھکائے کھڑے تھے۔ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے اپنے رسول کی مدد ہے اور اہل ایمان کی تائید و نصرت ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والے بندوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں گے ہم اس دن ہی مدد کریں۔ مراد قیامت کے دن، گواہوں سے مراد یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جن سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچایا تھا، سب گواہی دے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ ایسی بھی گواہی ہوگی جس کی تفصیل اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دے گی کہ الہی یہ ہمارے پاس کچھ پہنچائے نہیں تھے، ہماری اصلاح کی کچھ بات ہی نہیں کیے تھے۔
تو اللہ دریافت کرے گا ان رسولوں سے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ تو وہ انبیاء کرام کہیں گے کہ میرے وکیل صفائی بن کر امت محمدیہ کے افراد کھڑے ہوں گے، انہیں بلائے جائے، امت کے افراد کو کھڑا کیا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ ہاں فلاں فلاں نبی نے اپنے زمانے میں تیرے پیغام کو اللہ تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی قوم کی جانب سے مناقشہ ہوگا، جرح ہوگی کہ لائیے ہمارے زمانے میں لوگ تھے ہی نہیں، گواہی کیسی ہے؟ ان سے پوچھا جائے گا ہاں ہمارے پاس اللہ تیرا قرآن کہتا ہے کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور تیرے نبی کا فرمان ہمارے سامنے ہے کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اسی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ کی اس امت محمدیہ کی اس گواہی کی تائید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت مسلمہ کو اللہ نے امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ پھر اس کی ایک شکل بدلائی کہ کل قیامت کے دن انہیں گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور پھر ان کی گواہی کی تائید میں محمد الرسول اللہ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام امت محمدیہ کا اندازہ لگائیے کہ گزشتہ بعض نبیوں کے وکیل صفائی کے طور پر امت محمدیہ کے افراد کو پیش کیا جائے گا۔ کیا ہم لوگ اس لائق ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال، یقیناً جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا، بہت بڑا مقام ہے، ہمیں اس مقام منصب کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے خیر امت میں اور امت وسط میں اور بہترین امت میں شامل و داخل کیا ہے، ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنی اس بہتری کو برقرار رکھنے کے لیے اس مناسبت سے اچھے اعمال بھی بجا لانے چاہیے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ اس دن ظالموں کو، مراد کافروں اور مشرکوں کو، معذرتهم ان کا عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتوں کی بوچھار ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ، بہت برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے۔ اہل ایمان کا تذکرہ ہوا کہ اللہ دنیا میں ان کی مدد کرتا ہے، آخرت میں مدد کرتا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی مدد سے دور ہیں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان و عمل میں قصور ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا مدد ضرور کریں گے تو مدد ہوگی رہے گی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مدد کا حقدار اور مستحق تو بنا کے پیش کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مستحق و حقدار نہیں بنایا تو ہمیں اپنے اوپر الزام دھرنا چاہیے۔ اللہ کی آیت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پہ ہمیں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل ایمان کے بالمقابل کفر و شرک کرنے والے افراد کا معاملہ ہے، کل قیامت کی پریشانی کو دیکھ کر عذر و معذرت پیش کرنا شروع کریں گے، لیکن وہاں عذر پیش کرنا ان کا کارگر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی لعنت و ملامت کا شکار ہوگا۔ پھر اسے انجام کار کے طور پر بری جگہ یعنی جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہاں انسان بار بار مطالبہ کرے گا، ایک چانس دیا جائے، ایک موقع دیا، دنیا میں ایک مرتبہ بھیج دلائی، یقین دلاتے اچھا عمل کریں گے، لیکن ان کی ساری تمنائیں خاک مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ تو گناہ گار ہے۔ مجاہد و شہید انسان سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سوال کرے گا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو شہید کے گلائی میری ایک تمنا یہ ہے کہ میرے اندر روح لوٹائی جائے، مجھے دنیا بھیجا جائے۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ہماری خواہش یہ ہے کہ مرے پھر زندہ ہو، مرے پھر زندہ ہو۔ مراد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے،
اور جام شہادت نوش کرے، یہ بار بار ہمارے ساتھ گویا شہیدوں کو جام شہادت کے نوش کرنے میں جو مزہ ملتا ہے وہ مزہ اس کو جنت بھی نہیں ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن آج ہمارے پاس جب جہاد کا نام آتا ہے تو پیٹ میں درد ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اب تو گرفتار ہو جائیں گے۔ لفظ جہاد سنتے ہی پریشانی ہوتی، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو ظالموں کو ان کے ظلم کے نتیجے میں جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، ان کا عذر کچھ سنا نہیں جائے گا۔ جتنا بھی واویلا مچا لے، رونا دھونا کر لے، گری وزاری کرے، صدا بکا کرے، دعا پکار کرے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ سنوائی کے لیے اللہ نے دنیا دی ہے، اس لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی ہی میں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لینی چاہیے۔ اللہ ایسے اسباب وسائل پیدا کرے اور ہمیں کامیابی کی منازل تک پہنچا دے، آمین۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ دیا۔ قرآن کو بھی اللہ نے ہدا کہا ہے، تورات کو بھی اللہ نے ہدا کہا ہے۔ ہدا سے مراد ہدایت نامہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے ہدایت لی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت پر مشتمل مکمل ایک کتاب، جس کا نام کیا ہے؟ تورات۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اسی تورات نامی کتاب کا وارث موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا، وہ دور چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک بنی اسرائیل پر وہی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قانون کی حیثیت رکھتی رہی، اور اسی کی مناسبت سے ان کو چننا ضروری قرار دیا گیا۔ پھر کچھ احکام بعض نبیوں کے در انہیں ملتے رہے، لیکن بنیادی کتاب ان کی تورات ہی تھی، اور کچھ تعلیمات پر مشتمل زبور ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں انجیل مقدس عطا کر دیا۔ کہا اللہ نے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو ان کی کتاب کے وارث تقریباً 570 سال تک بنی اسرائیل کی دوسری شاخ، جسے نصارہ و کرسچن و عیسائی کہا جاتا ہے، ان کو وارث بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا، اب اہل کتاب یہود و نصارہ کی ساری وراثت ختم ہو گئی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم کیا، اگر تمہارے نبی بھی زندہ ہو کے چلے آئے تو ان کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن مقدس پر ایمان لائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تائید و نصرت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ دیا اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس کتاب کے مطابق ان کا عمل ہوتا رہا، اور اسی مناسبت سے ان کو فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ ھدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ یہ بات قرآن مقدس کے لیے بھی کہی گئی ہے، اور یہی بات تورات مقدس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اب اگر کسی انسان کو نہ تورات سے ہدایت ملے، نہ زبور سے ہدایت ملے، نہ انجیل سے ہدایت ملے، نہ قرآن سے ہدایت ملے، پھر اس کو ہدایت اور کہاں سے ملے گی؟ جب آسمانی کتاب سے ہدایت سے انسان محروم رہ جائے تو دنیا کی کون سی ایسی کتاب جن کو اس سے ہدایت مل جائے؟ یہ بھول بھلیاں میں پڑا ہوا انسان ہے، یہ قرآن کو بالائے طاق رکھتا ہے اور ادھر ادھر کی کتابوں میں ہدایت تلاش کرتا ہے، بس سوائے گمراہی کا اور کچھ نہیں ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ ان ہلکا سا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے، اب یقین جانیے آپ صبر سے کام لیجئے گا، اللہ ضرور بالضرور آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ کا طریقہ رہا ہے اہل ایمان کی مدد کرنا اور نبی کی مدد کرنا، یہ اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے۔ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، اللہ آپ کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اس لیے آپ صبر کیجئے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔
ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ وعدہ کیا تھا؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ ہمارے ذمہ لازم ہے اپنے رسولوں کی مدد کرنا اور اہل ایمان کی اس دنیا میں مدد کرنا اور قیامت کے دن بھی مدد کرنا، تو یہ ہم نے لازم کر لیا ہے، اس لیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، پکا ہے، جو پورا ہو کے رہے گا، اس لیے گھبرائیے مت، صبر سے کام لیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی باس کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کیجیے، تسبیح بیان کیجیے۔ قرآن کی ساتھ پہ اگر غور کریں گے تو اندازہ ہوگا، اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی لغزشوں پر اللہ سے معافی کی دعا کیجیے، مغفرت کی بھیک مانگیے۔ گویا مغفرت کے سوال کرنے سے نبی کو بھی مستثنا نہیں رکھا گیا، ان کو بھی بے نیاز نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، اللہ نے ان کی خطاؤں کو پہلے بخش دیا تھا، اور ساتھ میں معصوم عن الخطا قرار دیا کہ اب گناہوں سے پاک ہیں۔ لیکن انسان ہے، بشری کمزوری کے پیش نظر کبھی کبھی کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں جو اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہو پاتی۔ نزدیک آ رہا بیش بہت حیرانی، بڑوں کی چھوٹی بات بھی پکڑی جاتی ہے۔ تو کہا اگر آپ کی زندگی میں کبھی اس طرح کی حرکتیں ہو گئی ہو، کچھ فروغ گزاشت عمل میں آ گئی ہو، کچھ معمولی لغزشیں ہو گئی ہو، تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ مغفرت کی دعا مانگیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم سے کم 100 بار استغفار کرتے تھے۔ ان کو تو گناہ بخش دیا گیا تھا، سورہ فتح کی آیت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو پہلے معاف کر دیا۔ پھر بھی کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی کوتاہیوں پر، فروغ گزاشت پر، لغزشوں پر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہیے۔ اور ساتھ میں فرمایا صبح و شام اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ اور یہی بات اس سورہ میں ہے جو سب سے اخیر میں مکمل سورہ کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 90 دن پہلے، جس کا نام ہے سورۃ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح لگ جائے اور دیکھ لے کہ لوگ ایمان میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جشن فتح مت بنائیے، خوشی سے پھولے مت سمائیے، بلکہ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، وَاسْتَغْفِرْهُ ان سے مغفرت کی بھیک مانگیے، استغفر اللہ پڑھیے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، واللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کیوں کہا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی معمولی چیزوں پر گرفت بھی ہوتی ہے، اور اللہ نے پکڑا اس طرح جس کا تذکرہ قرآن نے بارہا کیا۔ ایک بار آپ کی مجلس میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، آپ ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دنیا داری کوئی مسئلہ نہیں تھا، دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، تشریف لائے، کچھ آپ سے دریافت کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سلبٹیں پڑ گئیں، کچھ غم کے آثار جھلکنے لگے، چھی وجبی ہو گئے، ایسا لگا کہ ان کا آنا آپ کو پسند نہیں آیا۔ ایک معمولی سی بات تھی، آپ کا نظریہ کچھ غلط نہیں تھا، آپ سوچ رہے تھے کہ سبھی یہ تو ہمارے ہیں، بعد میں ان کو سمجھ لیں گے، ابھی بڑے بڑے سرداروں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، ان بڑوں کی مجلس میں چھوٹے کا آنا کیا معنی ہے؟ ہلکا سے خیال گزرا ہوگا، تو اللہ نے کہا سورہ پوری مکمل سورہ نازل کر دی، سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی
وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك ويخشى واما من جاءك يسعى ويخشى فانت نتلاها كلا انها تذکرہ. کتنی زبردست بات ہے اور کتنا زبردست انداز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا بھی دیا اور آئندہ کے لیے کہا کوئی جتنا بڑا سے بڑا سردار آپ کے پاس کیوں نہ ہو، وہ آپ کی بات اگر نہیں سننے کے لیے تیار ہو، بڑا نہیں ہے. اگر معمولی انسان، اندھا انسان بھی آپ کی بات سننے کے لیے آپ کی مجلس میں آتا ہے، وہی آپ کی نگاہ میں بڑا ہونا چاہیے. انسانی فطرت کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھول ہوئی، فوراً اللہ نے پکڑ لیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیویوں کے پاس عصر کے بعد جایا کرتا. اب کا معمول تھا، وہاں شہد وغیرہ پیتے پھر اپنے گھر چلے آتے. تو کچھ بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ روز روز وہاں چلے آتے ٹھیک نہیں ہے. جو سوکناہٹ ہوتی ہے، کچھ عورتوں نے، کچھ خواتین، کچھ آپ کی بیویوں نے مشورہ کیا کہ سنیے وہاں سے آنے کے بعد کیا نا کہاں چلے آتے روزانہ، آپ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے، مغافیر کی بو آتی ہے. ایک دو بیوی نے اس طرح کا کہے تھے تو نہیں ہم تو شہد پیے تھے، لیکن تم لوگ ایسا کہہ رہے ہو تو چلو اب جائیں گے ہی نہیں. اپنے اوپر آپ نے شہد کو حرام کر لیا. اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی بعض بیویوں کی خواہش کی بنیاد پر آپ نے حرام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کی اور کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اتبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ نے اسے حرام کیوں کیا؟ کیا اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ ایک معمولی سی بات تھی، اس پر آپ نے کوئی زیادہ خاص اہتمام نہیں کیا، سمجھا چلو نہیں جائیں گے، اب نہیں پیئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت گرفت کی ہے. اگر کوئی انسان اپنے نبی کے بارے میں ایسا جملہ بولے گا کافر ہو جائے گا. کیا اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں؟ یہ شان نبوت، شان نبی کی ادب کی خلاف بات ہو جائیں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے سمجھایا اور بجھایا بھی. مطلب کیا ہے؟ اس طرح کی بشری کمزوری آپ سے بھی ہو گئی ہوگی جس پر آپ نے توجہ بھی نہیں دی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جان رہا ہے. اس لیے اللہ کی جانب سے آپ کو حکم دیا جاتا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کی، یعنی حمد بھی پڑھیے اور تسبیح کی، سبحان اللہ و بحمدہ. جب سورۃ النصر کا نزول ہوا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کیا ہو گیا ہر رکوع سجدہ پڑھتے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ آپ کا دستور ہی بن گیا. رکوع بھی دعا پڑھتے تھے اور سجدہ بھی دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس میں حمد بھی ہے، مغفرت کی بھیک بھی ہے، اور سبحان اللہ بھی ہے، یعنی الحمدللہ بھی، ساری چیز اس میں شامل ہو گئی. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. یقیناً جو لوگ بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آ چکی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی جو لوگ بغیر دلیل کی اللہ کی آیتوں میں حجت حواجت کرتے ہیں، وہ در حقیقت کبر و نخوت سے، غرور اور پندار سے دوچار ہوتے ہیں. فرمایا اس کے بعد ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر کبر، تکبر. ما ہم ببالغیہ، مگر جس بنیاد پر، جس وجہ سے یہ تکبر کر رہے ہیں وہاں تک یہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. فاستعذ باللہ، اے نبی اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگی، ان شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ چاہیے. اللہ اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کی پناہ میں چلے آئیے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے.
اب دعا کرتا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے آ گئی، ہونا یہ چاہیے اپنی گردن وہاں جھکا دیجیے، اگر مگر چونکہ لیکن مت کیجیے، اپنی شان مت بگاڑیے، اپنی بڑائی کا اظہار مت کیجیے۔ کیوں؟ جو انسان قرآن کے فرمان کے سامنے گردن نہیں جھکاتا وہ در حقیقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا سمجھنے والا سوچتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے، اور جو ہمارے سامنے وہ چھوٹا ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے اللہ جسے بڑا رکھے گا اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی آیتیں جو آپ کے پاس پہنچی ہو، آپ ان آیتوں پر ایمان لائیے اور ان کی باتوں کو ماننے کے لیے پورے طور سے تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دیجیے، اپنا گردن بات ماننے کے لیے جھکا دیجیے۔ جو انسان تکبر کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ طوفان میں کشتیاں نہیں بچتی، طوفان میں کشتیاں نہیں بچتی، تکبر سے بڑی بڑی ہستیاں بھی نہیں بچتی۔ جس طرح طوفان کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے، اس طرح اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو بھی ڈبا دیتا ہے تکبر۔ دیکھیے تکبر کیا چلا گیا۔ اس لیے تکبر سے، پندار سے، غرور و گھمنڈ سے، اپنی بڑائی کے اظہار سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ تکبر انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ فارسی میں ایک شاعر نے کہا تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت و ملامت کا توق اس کی گردن میں ڈلوا دیا۔ میں نے تکبر کیا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، بہتری کی ہکڑی نکل گئی، اسے ذلیل و خوار کر کے جنت سے باہر نکالا گیا، اور دنیا میں ذلت و خواری کا عالم یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس کا نام لیتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا استقبال کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کو دھتکارتا ہے۔ یہ اس کی تکبر۔ اس لیے بڑا بننے سے، تکبر کرنے سے پرہیز کیجئے۔ اللہ کا جو چھوٹا رہتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمان و زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بڑا معاملہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب انہیں کہا تھا اپنے خالق کی معرفت حاصل کرو، رب کو پہچان لو، تو آدمی دائیں بائیں بکواس کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر مر جائیں گے، مٹی میں مر جائیں گے، سڑگل جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بطور دلیل کی سمجھایا، اچھا بتاؤ یہ آسمان و زمین کا نظام تم کو دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا؟ یہ آسمان و زمین کا بنانا، اس کے نظام کو چلانا، اس میں آبادی کو بسانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ تم جیسے انسان کو پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ جبکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنی ذہنیت کی بنیاد پر مشکل سمجھتا ہے اور کسی کو آسان سمجھتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے یہ بات کہی ہے۔ یہ آسمان ہے جو دکھتا آپ کو ہے، کتنی کہکشائیں اس نے بچا کے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ کتنے سورج چاند سیارات اس میں جگمگا رہے ہیں، وہ آسمانی دنیا تک بھی نہیں پہنچے، وہ نیچے ہیں۔ پھر آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کے لیے 7 طبق آسمان ہے، کتنے سال اس میں لگیں گے؟ یہ نظام کون لگاتا ہے؟ اب معمولی سے بلڈنگ اور مکان بناتے ہو، شامیانہ لگا تو کتنی تنابیں ڈالتے ہو، کتنی قناتیں لگاتے ہو، کتنی کھونٹیاں گاڑتے ہو۔ یہ پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوئے آسمان ہے، کہیں کوئی کھمبا اور کھوٹا نظر آتا ہے؟ بغیر رحمت ترونہا، تم دیکھتے ہو اس میں کوئی کھمبا اور کھوٹی نہیں ہے، کہیں شگاور پھٹن بھی نہیں ہے، معمولی سا ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو آپ کے سارے شامیانے اڑ جاتے ہیں۔ یہ آسمان کا شامیانہ کہاں گیا تھا؟ کبھی غور کیا؟ اتنا مضبوط آسمان، اتنی مضبوط زمین، ان کا بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا ہے، یہ انسان کا بنانا بڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان تو معمولی ہے اس کے بالمقابل۔
درجہ کے اعتبار سے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن پیدائش کے لحاظ سے معمولی، ایک معمولی قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا، ایسا پانی کا قطرہ جس کے لگ جانے کے بعد انسان گھن محسوس کرتا ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اتراتا ہے۔ انسان اپنی کمزوری کا اندازہ لگائے، تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم میں بیٹھ جا، پتہ چل جائے گا پیشاب نہیں اترتا تو کتنا پریشان، اور ٹوائلٹ نہیں ہوتا تو کتنا پریشان۔ یہ تو آپ کی حالت ہے، اور پھر کس بنیاد پہ اکڑتا ہے، اتراتا ہے، تکبر و پندار کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا تکبر و غرور مت کیا کرو، ورنہ جو تکبر کرتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تکبر سے ہستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ہوا کے جھونکوں سے کشتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون۔ اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، اسی طرح ایمان و عمل صالح کرنے والا اور ایمان سے محروم گناہ کرنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اندھا جو آنکھ کا اندھا ہو، ایک آدمی کے پاس آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، دونوں بات ہیں۔ آنکھ کی اہمیت یا روشنی کی اہمیت اس سے پوچھئے جس کو اللہ نے آنکھ دیا تھا، دنیا میں بہت ساری چیز دکھائی دے رہی تھی، اچانک شوگر کا اتنا حملہ ہوا کہ بینائی چھن گئی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور بھی الٹی سیدھے ہم نے حرکتیں کی، اپنی نگاہوں کو کہاں کہاں جمع کے رکھا، کچھ شرع اس کے اندر اس طرح گیا کہ آنکھ کی بینائی سلب کر لی گئی۔ وہ انسان مستقل ہوتا ہے، بینائی نہیں، اب تو بالکل حیران و پریشان ہو گیا۔ کہا آپ سمجھتے ہیں جس کو روشنی ہے جس کو روشنی نہیں، جو دیکھتا ہے جو نہیں دیکھتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق، بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح سمجھیے جو انسان دل کی آنکھ کا اندھا ہے اور جو انسان دل کی آنکھ، جس کی دل کی آنکھ روشن ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہوگا۔ یہ ظاہری آنکھ کا اندھا اور ظاہری آنکھ کا دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تو اندرونی آنکھ کا دیکھنے والا اور اندرونی بصیرت سے محروم رہنے والا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، وہ اندرونی اور دلی اور قلبی آنکھ سے منور و چمکدار آنکھ رکھتا ہے، اور وہ انسان جو کفر کرتا اور برے اعمال بجا لاتا ہے، عمل صالح کے بجائے اعمال سیئہ کرتا ہے، تو وہ انسان در حقیقت دل کی آنکھ سے اندھا ہے۔ وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مراد اچھا عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا برابر نہیں ہے، تو مومن اور کافر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب برابر نہیں ہے، اس کے انجام کے لحاظ سے جنت اور جہنم بنا دیا، جنتی اہل ایمان کو بنایا جائے گا اور جہنمی اہل کفر کو بنایا جائے گا۔ جب دنیا میں برابر نہیں ہے تو آخرت میں لوگ برابر کیسے ہوں گے؟ اس مناسبت سے قرآن مقدس نے کہا قلیلا ما تتذکرون، بہت کم ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اتنا قرآن اسی انداز سے سمجھا ہے، پھر بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے قرآنی آیات میں غور و فکر کرو اور عبرت و نصیحت حاصل کر کے دین و دنیا کو بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔